ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب وعلى آلك وأصحابك الله يا مقيم قلوب المؤمنين جوئیاں والا موڑ ضلع شیخوپورہ دا ہر سال مجاہد اسلام مولانا محمد فیصل صاحب دی زیر عمارت اور زیر سرپرستی منعقد جلسے مہمانان سادات کرام اور شرکائے نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام آج دے موضوع راتی اعلان کیا سی سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ کے بارے جھوٹ اور چند اعتراضات دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق ساڈے سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی عقیدہ بیان فرما گئے ہیں، یہ تفصیلی بیان ناچیز نے آج کو 2 سال قبل کی سی مرید کے اندر اس لیے حاجت لوڑ ہے نہیں، لیکن
آپ کی طرف جھوٹیاں گلاں منسوخ کر کے اور آپ کی ذات دوتے اعتراضات کر کے سوائی لوگ آپ کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مہم بہت پرانی میں چاہتا سا اس کا صحیح مطالعہ کر کے ایک موضوع پیش کیا جائے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم نال وہ موضوع اج جناب کو پیش خدمت ہونا ہے۔ ایسے جاری وقت دے وچ یا ماضی قریب کے اندر حضرت معاویہ سرکار کے خلاف بولن والے لوگ مختلف طبقے میں، لیکن یہ شرطیہ گل ہے کہ انہوں کے خلاف بولن والا عالم کوئی نہیں۔ عالماں تو ہٹ کے طبقے جڑے بھی ہیں تاریخی گلاں یا روایتاں پڑھن والا عالم نہیں ہوتا۔ عالم شریعت اور مذہب اہل سنت کے اصول اور محکمات پختہ کرنا ہوتا ہے۔ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولن والوں میں جس بندے نے زیادہ گرم جوش لکھے وہ مر گیا اور چند دن ہوئے وہ مریا۔ فیصلہ باد کے علاقے کا سی، انہوں بابا اسحاق دے نام نال یاد کرتے ہیں۔ بڑھا جا سی وہ بچارا آپ بھی عالم سمجھتے سی، لوگ بھی بے علم عالم سمجھتے تھے۔ وہ منٹی نے دسیا بھی اس BSc پتہ نہیں کہڑا کیتا ہے، درس نظامی باقاعدہ ہونے سے پڑھیا، جی میں پرانے زمانے سکول عربی فارسی پڑھا دیتا ان پڑھ کے تاریخ دیا کتاباں حدیث دیا اردو دلی لگی وہ جڑ گیا۔ وہ زیادہ تر بیانات موضوع اللہ من ذالک صحابہ کرام کے کیچڑ کو چھالن دے
زیادہ تر بیانات اس صحابہ کرام ہی نشانہ بناتے ہیں اور اتنے عظیم اور مقدس لوگوں کو بدنام کرنے کی لوگوں کی کوشش کرتا ہے. مینو نہیں پتا کہڑے مسلک کا کون ہے. میں صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزگی اور عظمت کو سامنے رکھ کے وہ رد کرنا ہے. اس کے علاوہ کئی مولک لوگ بھی ہیں کچھ فرقے کی حیثیت میں پورا فرقہ اس کا حضرت کے مخالف ہونا اور اعتراضات اور جھوٹ آپ کو کھڑنا یہ انہوں نے سب سے بڑا پل شمار. کوئی عوام کے لوگ ہیں جائز سنی سنائی کے چلنے والے انشاءاللہ میرے اس موضوع کے اندر انہیں سارے کا کلا کما ہوگا. سب تو پہلا میں وہ اسحاق جنہوں میں اسحاق چنجو چنجو کہنا وہ اسحاق چنجو بیچارہ جنہوں غلطی نال اگلے عالم سمجھا اور اس کو اپنے آپ کو عالم سمجھا اور ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی دلالتاں گمراہیاں دنیا بہت پھیلا گیا صحابہ کرام کے خلاف. اللہ پاک معاف کرے وہ گلاں سن کے تے عام بندہ انہیں سمجھتا کہ حضرت معاویہ تے مسلمان ہی کوئی نہیں. اس بندے کی آ کتاب ہے مقصد حسین. اس اندر میں چند مقامات کو دیکھا ہے. یہ حضرت ایک پہ ماہر اپنی طرفوں عربی عبارت وچ غلط لفظ ملان کا غلط ترجمے کرنے کا غلط مطلب کرنے کا استاد عبارت کچھ ہوتی انہوں کٹ وٹ کے بڑا کچھ دینا ہے. میرے خیال میں وہ اس واسطے کوشش کرتا ہے کیونکہ کون اتنا مصیبت ہے اصل کتاباں ویکھے اصل حوالے ویکھے پھر انہوں حوالوں صحیح سمجھے پھر سمجھ کے ساری عبارت لوگ پھر میری غلطی جا پڑے. اس بیچارے ایک کوشش اسے واسطے کی تھی. ایک کتاب ہوئی ایویں دیاں کوششاں نال بھری اللہ پاک کی طرفوں نے کی جزا لینی ہے یہ تو خدا ہی جانے. جڑا سانو سمجھ چاہتا ہے ایک نمبر فراڈ کرنا علم کے میدان دین کے میدان غلط بیانیاں کر کے اپنی طرفوں کچرا سے اضافے لا کے پاک صحابہ کرام کو مجروح کرنا. یار یہ کوئی حق بنتا ہے؟ یہ کوئی علم کا تقاضا ہے؟ یہ کوئی عالم کا حق بنتا ہے؟ میں دو مثالاں یہ پیش کراں گا کہ اس بندے نے حوالے اماماں دے دے کے
عبارت کٹ دیتی ہیں اور مطلب جو صحیح کتاب سی کٹن نال غلط ہو گئے اور غلط مطلب انہیں لوگوں کو پیش کر جو صحیح سی اس ظالم نے چھپا دیا۔ ایس کتاب دے صفحہ نمبر 55 میں بھی نال دسنا میں جاواں پہلے دیا ہوں یہ بندہ ساڈے علماء عقائد جو مخالف چلتا ہے، کوئی بندہ بھی یاد رکھنا ساڈے عقائد دیا کتاباں جو لکھ گئی ہیں انہاں سارے ملا کے مطلب بیان کرنے والا کبھی بھی حضرت معاویہ یا کسی صحابہ کے خلاف کلام نہیں کرے گا۔ یہو جہ مسائل بڑے گئے کیوں کہ ساڈے ائمہ کرام بزرگان دین نے لکھے ہے کہ مشاجرات صحابہ میں دخل دینا ہی جائز نہیں، یعنی صحابہ کرام کے جھگڑیاں دے وچ پینا ہی جائز نہیں، کیوں کہ وہ جھگڑے انہاں دے وہ صرف اور صرف دینی نہیں لیکن بظاہر رنگ انہاں دا دنیاوی لگتا ہے تو وہ دی وجہ نال پھر بندہ اپنے آپ اپنے دور دے لوکاں دے مطابق انہاں نو قیاس کرنا شروع کر دیندا ہے تو پھر وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار جویں اسی کرتے ہیں یا ساڈے سیاستدان تے ساڈے دنیا دار تے ساڈے فلاں وہ بھی ایویں ہی سن، اس لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے جب تک جب کہ صحابہ کرام وہ پاکیزہ لوگ نے کہ جنہاں دے پاک ہون کی گواہی ایک مقام سے نہیں کئی مقام سے اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کی زبان نے دیتی، جنہاں دے پاکی کی گواہی اتنا بڑی بلند سطح تو آئی ہوں گے کی تک بنتا ہے کہ اتنے عام زمانے کے لوگوں کے مطابق بندہ سمجھنا شروع کر دے گا۔ ہاں جی یہ بے وقوف انہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 55 کے اوپر امام تفتازانی کا ایک حوالہ ایسا پیش کیتا ہے او دا مطلب اور او دا ترجمہ ایسا غلط پیش کیتا ہے کہ وہ سندیا تسا خود آپ اندازہ لگاؤ گے کہ کی ذہن چ خیال آنے شروع ہو جانے نے صحابہ دے بارے اور پھر بلا تخصیص کسی کا نام نہیں دیتا۔ شرح مقاصد کا حوالہ شرح مقاصد امام تفتازانی دیا میرے ہاتھ سے اس کا حوالہ انہیں دیتا ہے کہ اگوں یہ کیا لکھتا ہے ارجح المطالب کتاب ہے کوئی ادا صفحہ 577 ایک عبید اللہ امرت سریودی ارجح المطالب وہ دے تو کیا لکھتا ہے ہوں خدا بہتر جانے کہ جی سانو اس مصنوعی بابے کا حال معلوم ہوتا ہے یہ اویں کہ انہیں اصل کتاب دیکھی نہیں، اصل کتاب پڑھی نہیں، اصل کتاب تو کسی خبیث نے عبارت کٹ کے لکھ دیتی، انہیں تو چپ کے اپنی کتاب رکھ کے لوگوں کو سنا دیتی۔ ارجح المطالب کتاب کا حوالہ اصل نہیں، اصل امام تفتازانی دی شرح المقاصد ہے، لیکن انہیں اگو ارجح المطالب تو لیا
بہرحال انہیں پڑھیے یا نہیں پڑھیے، ہر صورت میں صحابہ کرام جناب منافقت کرتے ہیں۔ اصل عبارت کٹی ہوئی، میں اصل عبارت کا جناب کو سنا کے تو انشاءاللہ معاملہ صاف کر دیا گا۔ اے لکھتا ہے جی امام سعد الدین تفتازانی نے شرح المقاصد میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو محاربات و منازعات وقوع میں آئے وہ کتب تاریخ میں درج ہیں اور ثقہ لوگوں کی زبانوں پر مذکور ہیں۔ بظاہر اس امر پر دال ہے کہ بعض صحابہ طریق حق سے تجاوز کر کے حد فسق و ظلم کو پہنچ گئے اور اس کا باعث کینہ اور عناد اور حسد اور شدت خصومت اور طلب ملک و ریاست اور شہوت نفسانی کی طرف میلان تھا، کیونکہ ہر صحابی معصوم اور ہر وہ شخص کے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے نیکی کے ساتھ موسوم نہ تھا۔ اور دیکھو لفظ دیکھو کتنے غلیظ استعمال ہوئے نے۔ پہلا تے صحابہ دا لفظ آیا ہے کہ انہاں دیاں جنگاں تے انہاں دے جھگڑے کتاباں دی تاریخ یا تاریخی کتاباں وچ درج نے، سکہ لوکاں دیاں زباناں دے اوتے مذکور نے۔ وہ لفظ بظاہر دستے نے کہ بعض صحابہ کرام حق دے راہ تو ہٹ گئے، فسق تے ظلم تک پہنچ گئے، کینہ عناد حسد بہت جھگڑا، پھر ملک دی طلب، ریاست دی طلب، شہوت نفسانی دا میلان، یہ سارا کچھ انہاں وچ موجود سی۔ ہر صحابی معصوم نہیں ہوندا، نبی پاک نال ملاقات کرن والا ہر نیک بھی نہیں ہوندا۔ ہن یہ ایمان نال دسو انج دے لفظ جملے پڑھ کے بندیاں تے پٹا پی جانا، انہاں دے صحابہ کرام کے بارے جتنے لعنتی لفظ لکھے نے یہ سارے انہیں حضور دے صحابہ کے بارے سمجھنا شروع کر دینے نے۔ لیکن میں تمہیں بتانا اصل کتاب یہ مکالا بخانا اسحاق جنہوں لوگ بابا کہیں مر کے خدا پتہ نہیں وہ کی کروں گے ہاں جی یہ دیکھا میں ان کا نام صرف اس واسطے لیا بھی تاکہ لوگ متعارف ہو جان وہ بیانات کو بچ جان۔ میں ہوں اصل عبارت کو بتانا اللہ اکبر کبیرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خلافت معاویہ۔ وہ بیچارہ جنہوں نے بی ایس سی کی تھی وہ اسی پاسے مصروف رہنا چاہتا ادھر اپنا لگڑا پورا نہ کرتا وہ بڑی بڑی مصیبت ہے۔ ادھر اردو پڑھ لیندے نے کتاباں ترجمے مل جاتے ہیں یا سنسکرت عربی آ جاتی امام بن کے تو موبائل لا لیندے نے تو بہ جاتے ہیں جو منہ ہوتا ہے بکی جاتے ہیں وہ بدھو قوم بیٹھی ہوگی ماشاء اللہ۔ اور میں عبارت پڑھنا امام تفتازانی کی لکھ رہے ہیں وہ کی کہہ رہے ایڈا ظلم یاد یہ میں سمجھو تمہیں ڈھیری دے مٹھ بتاؤں والے چل گئے باقی آپ کو یہ سمجھ جائیں۔ ایک امام تفتازانی دی مقاصد ایک انہوں نے شرح مقاصد مقاصد متن شرح مقاصد اس کی شرح قال واما بعدهم یہ متن دی بارت فقد جل المصاب
وعظم الواقع واتسع الخلق على الواقع إلا أن السلف بالغوا في مجانبة طريق الضلال خوفا من العاقبة ونظرا للمحال. یہ عبارت متن یہ شرح علامہ تفتزانی آپ ہی فرماؤں گے، مطلب بھی انہوں نے اپنا شرح بھی انہوں نے آپ فرماتے ہیں یعنی ان ما واقع بین الصحابہ من المحاربات والمشاجرات على الوجه المذکور في كتب التواريخ والمذکور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد والنداد وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد والنداد وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالخير موصوما إلا أن العلماء. اور پہلے میں دساں کہ جتوں تک انہیں ترجمہ کیتا ہے اور ترجمہ بھی غلط قسم کا کیتا ہے وہ موصومن تک کی عبارت ہے. اگوں عجیب گل ہے بھی وہ پٹھا پہ جائے انہوں اینا نہیں تلیف بھئی اللہ استثنائیہ ہے، مستثنا پھر ہو جاتا ہے، مستثنا کو چاہتا ہے تو اللہ تک تو رک رہا ہے، آگے نہیں بول رہا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے ترجمہ نہیں کر رہا. امام تفتزانی نے جو کہنا تھا وہ تو اللہ کے بعد تھا، جو کہنا تھا وہ چھوڑ دیا، جو کہنا نہیں تھا اور اس کو انہوں نے محض ذکر کیا شہرت کی بنا پر تو اس کو لے لیا. کیسی عجیب بات ہے جی. اگر یہ بیچارہ جانتا تھا تو مصیبت، نہیں جانتا تھا تو بھی مصیبت، دونوں صورتوں میں مصیبت ہے. امام تفتزانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام جڑے ظاہری محاربات اور مشاجرات اور جھگڑے تنازع ہوئے نے اور تاریخ دیا کتاباں وچ ذکر ہویا ہے، ظاہر انہاں دا ویکھیا جاوے تے ایویں لگن لگ پیندا ہے کہ جویں یہ بڑا ایک ظلم تے فسق ہے اور کوئی کینے تے حسد تے جھگڑے تے دنیا دی طلب تے وغیرہ یہ چیزاں نے. لیکن وہ فرماتے ہیں ظاہر میں لگتا ہے حقیقت نہیں. پٹھا بول لو بھائی تو بڑھیا ساری زندگی تو کیتا کی کنا میں ٹوٹیاں لا کے بہ گیا اگے رکھ لیا جناب جی موبائل فلم بناؤ والے آم لب جاتے ہیں بھی سارے تینوں بڑھے پہ سی فوٹو بنا کا شوق چڑھ گیا سی تاکہ زمانہ میرا حال ویکھے. گفتگو ایڈی گندی گفتگو ایڈا گندا کلام وہ تو اصل کلام امامہ دا ختم کر کے نبی دے صحابہ دے خلاف پہ بولنا ہے اور پھر ساڈے امامہ نو بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگلے سمجھن کہ ساڈے عقیدے والے بیان کرنے والے امام لوگ جڑے نے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حق ادا کر دیتا ہے. انہوں نے فرمایا ہے اور کتاباں دے وچوں ظاہر ویکھو گے نا تے حقیقت نہیں سمجھو گے تے تانوں ایویں لگے گا جی یہ صحابہ کرام نعوذ باللہ وہ ظالم سن، فاسق سن، دنیا دے طلبگار سن، فلاں سن. لیکن جب حقیقت نو سمجھو گے، کتاباں نو صحیح طرح پڑھو گے تے پھر تانوں پتہ لگ جائے گا کہ انہاں وچوں صاف کوئی ایسا نہیں جیڑا فاسق فاجر یا ظالم آکھیے کہ انہاں جھگڑیاں دے اندر دنیا پرست ہوئے. انہاں سارے دا مقصد دین دی خدمت سی، دنیا کسی دا مقصد نہیں. الا ان العلماء
لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا لها محامل وتعويضات بها تليق وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما يوجب التدليل والتفسيق صونا لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلال في حق كبار الصحابة سيما المهاجرين منهم والأنصار والمبشرين بالثواب في دار القرار. وہی گل یار اتنا جاہل بندہ میں ہے جی یہ تو بڑے نہیں لیکن موقع ہی جائز رہ گیا ہے بھائی الا استثنائیہ تک جا کے رک جانا. بس میں گل کرنا میں نے جی یہ اس جلسے کے اندر لاہوروں 50 بندے آئے نے مگر اور تو سب خود انتظار کرنا ہے کہ مگر تو بعد کی کہنا چاہتا سی یار کہ مگر استثناء ہے یہ جگہ سے مگر کی جگہ سے الا عربی چلتا ہے. تو میں کہنا چاہنا مگر جی فلاں 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 بندے نہیں آئے 50 بندے آئے نہیں مگر فلاں فلاں بندے نہیں آئے. جب استثناء میں آ جاوے کلام دا معنی جڑا کلمہ استثناء ہوتا ہے اس تو بعد والے نو ذکر کرن تو بعد پورا ہوتا ہے ورنہ کلام دا معنی پورا نہیں ہوتا. تو اتنے تک رک جانا جتھے امام تفتازانی ساڈے علماء اور مشائخ اور سلف صالحین دے بارے دسنا چاہتے سن اور صحابہ کرام دی عظمت محفوظ کرنا چاہتے سن وہ ساری عبارت ہٹا دی انہیں ایک حصہ دے دینا جیدہ ظاہر جو کچھ ہے گمراہ کرنا جنہوں پڑھ کے رد کرنا چاہتے ہیں وہی لوگوں نے سنا دینا جو رد کرنا چاہتے ہیں وہ سنا دینا جو دسنا چاہتے ہیں وہ نہ سناونا. یہ خیانت نہیں منافقت نہیں اور خصوصاً مصطفیٰ دے یاراں دے نال. دوسری مثال اسے یاوا 2 بزرگ نے اسی کتاب کے اندر مروان کے متعلق کچھ کلام کیا. حضرت نے ایک کتاب ہے امام شمس الدین زاہدی دی میزان الاعتدال مشہور. اس کتاب کا حوالہ دیتا ہے کہ جو بولے 155 صفحے بولتے تو میں جناب سنانا تاکہ انہاں بزرگاں کی دیانتداری سامنے آ جائے. میزان الاعتدال جلد وغیرہ سب کچھ لکھ کے حضرت نے کیا ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں مروان خبیث نے وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے. یہ ہوں اصل کتاب ہے جو میں تمہیں عبارت ہوتا ہوں. قلت روا عن بسرا وعن عثمان وله اعمال موبقة نسأل الله السلامة وما طلحت بسهم وفعل. امام دی عبارت کی ہے وله اعمال موبقة مروان کے لیے اعمال موبقة مہلک او بقا یوبق ایباق کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا. مہلک اعمال ہیں چند مہلک اعمال مروان دے ہیں اسا سلامتی اللہ کو مانگنے ہیں. ہن ایتھے ایک تے خبیث دا لفظ ہوئے گی یہ فیصلہ آباد والے بزرگ نے اپنی خباثت کا اظہار کی.
اگلا سمجھے بھی تفتازانی پہ لکھ دے اپنا ذہبی پہ لکھ دے کبیر پھر اعمال موبقہ کا معنی کر دیتا ہے ترجمہ کہ وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہیں. میں قسم ذات بھی کر کے آنا کوئی عربی دان بندہ اعمال موبقہ کا ترجمہ کرے میں نک بڑھا ایڈا ظلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے صحابہ خود اپنے بارے فرماندے نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں اصا جنہ کما نو موبقات سمجھتے سا مہلکات یار تھی کری جاتے جی وہ اپنے دور تھی کری جاتے جی. موبق کا مانا ہلاک کرنا وہ ہوں دنیا بندے نو دکھ پہنچے کسی کام نال وہ بھی تو اسے چاہ جاتا ہے. آخرت حساب سخت ہو جائے تاکہ موبقات آ جائے گا. موبقات کا یہ مانا کہ کوئی قطعی کہ وہ جہنم لجان واسطے کافی ہوں. کیا یہ دو تھانوں بیان سنائے نے اس وقت میرے خیال میں کاموں کا سربراہ ہی اگر آخو تو ٹھیک ہو یہ حضرت معاویہ کے خلاف زبان درازی کرنے والوں جڑا سربراہ بٹا ہوا ہے نا یہ وہی خیانت کا یہ حال ہے کہ اپنی طرفوں ویکو کی کچھ انہیں کر دیتا ہے. اسی طرح یہ حالات چلتے پے ہیں اور صحیح ہو رہا ہے. جو داتا نے ہجمیری کے دربار ہوتے ہوا ہے نا یہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ ہونی چاہیے. صحابہ اکرام کے خلاف جو زبان کھولے ہونا یہ اشر ہو گیا. میرے دوستوں غور نال سماعت فرماؤ. ہوں دیکھو چند جھوٹ جڑے عام مشہور نے حضرت معاویہ پاک کے متعلق عوام کی سطح میں وہ دسنا چاہنا. پہلا ایک عام جھوٹ چلتا ہے کہ جی حضرت معاویہ آ رہے سن انہوں نے موڈے دے یزید بیٹھا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے فرمایا جنتی دے موڈے دے جہنمی پیا ہو رہا ہے. یہ گل عام تساں سنی بولنے نہیں. ہوں جس جوڑن والے کنجر نے گل جوڑی ہے اس حرام نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایڈا بڑا جھوٹ پیا بولنا کہ ماڑا جیا بھی تاریخ کسے غور کیتا توجہ چا کیتی تے جھوٹ سے جانا ہے. کل یزید پیدا ہی حضرت عمر دے دور وچ ہویا ہے. کنہاں دے دور وچ حرام دے جھوٹے نے نبی پاک دے دور وچ حضرت معاویہ دے موڈے نے بٹھا دیتا ہے. اور خنزیرہ عجیب گل ہے یہ اج دی گل نہیں یعنی یہ بناوٹ یہ جھوٹ یہ اختراع